وَخَمْسَةٌ تُورِثُ النِّسْيَانَ، 5 اعمال ہیں جن کے نتیجے میں انسان نسیان، فراموشی اس کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ایک آفت ہے نا، کہتے ہیں آفت العلم النسیان، یہ علم کے لیے جو ہے نا، یہ جس طرح یہ ٹڈی وغیرہ جو ہے نا فصلوں کے لیے آفت ثابت ہوتی ہیں، یا زلزلے، یہ اسی طرح جو ہے نا وہ علم کی آفت نسیان ہے۔ اور 5 اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی کرتا تو نہیں ہے، بے خیالی میں بھی کرے تو اس کا یہ قدرتی اثر ہوتا ہے، چوہے کا جھوٹا کھانا۔ احتیاط کرنا چاہیے انسان کو، اس کے نتیجے میں انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، قبلہ رخ جو ہے وہ رفع حاجت کرنا، تو ویسے بھی جو ہے نا وہ حرام ہے، حرام ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں اس کی جو ہے نا وہ حرام ہونے کے علاوہ دنیا کے جو نقصانات ہیں ان کی بات ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں شرائع اسلام کے حاشیے میں نے پڑھا ہے کہ اب یہ روایت کے بارے میں نے چھان بین نہیں کی ہے، یہ جو ہم ماما باندھتے ہیں نا، ماما، یہ بیٹھ کے نہیں باندھنا چاہیے، کھڑے ہو کے باندھنا چاہیے۔ جو آدمی بیٹھ کے ماما باندھتا ہے وہ ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے، اتنی سزا اسی دنیا میں، یہ میں نے بہت پڑھے، پر جو لاہور میں جب پڑھتا تھا 69 سے پہلے، وہاں یہ میں نے روایت پڑھی ہے۔ اس طرح بہت سارے کاموں کے دنیا کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یا اچھا، اسی طرح وہ پانی میں، اچھا اب یہ ویسا تو مکروہ کھڑا پانی ہو یا نہر کا چلتا ہوا پانی ہو، دونوں میں یہ حکم ہے، یعنی معذرت کے ساتھ وہ پانی میں پیشاب کرنا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے والبول فی الماء الراکد، کھڑے پانی میں جو ہے پیشاب کرنا، اس کا مطلب ہے کہ نہر کا پانی چل رہا ہو تو ادھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے یہ کہ بعض روایات میں فإن فیہ مخلوق، اس میں یہاں تک ہے اس میں کوئی مخلوق رہتی ہے، ان کو جو ہے نا اس سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ بھی عجیب ہے، میں چیک کروں اس روایت کو، القاء القمل الحیہ، جسم کے اوپر کوئی جواں ہونا، اس کو زندہ بخیریت جو ہے نا وہ پھینک دینا۔ یار اس کو اقتلوا المؤذی قبل ان یؤذی، اس کو ختم کرو بھائی، اس کو زندہ جو ہے نا وہ رہا کر دینے سے بھی بندہ نسیان کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتا ہے۔